لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تقریباً 5 منٹ کی تاخیر ہوئی جس کی معذرت. اور وہ غلطی میری تھی کہ اس سے پہلے کی مجلس بانی مجلس بالکل وقت میں مجلس شروع کی. میرا انداز تو آپ کو پتا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات وقت کا کنٹرول. اور ایک حدیث جو مجھے کل یہاں پڑھنا تھی وہ میں ابھی پڑھ کے تو آیا ہوں، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ میری طرح سے جلدی کر کے تو ابھی کوئی نہیں آیا ہوگا، شروع مجلس میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اصل میں وہ یہاں کے موضوع سے متعلق ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں رسول اللہ کی 3 خصوصیات بیان کی گئی. ہماری یہ مجالس اب جن تاریخوں کی جانب جا رہی ہیں وہ رسول خدا کی ہجرت کی تاریخ ہے. وفات رسول خدا، پھر یہ ابھی دن جو ختم ہوا جو ایک روایت کے مطابق 8ویں امام کی شہادت کا دن، اور اب کل رات آنے والا کل سیٹرڈے نائٹ ہجرت رسول کی تاریخ. تو اس مناسبت سے ہمارا موضوع پیغمبر کی بعض اہم ترین خصوصیات کا بیان تھا. سورہ توبہ میں یہ 3 عزیز، حریص، رحیم، اور یہ پہلی 2 خصوصیات کا 3 دن سے بیان چل رہا ہے، جسے آج سمجھئے یہ ایک آخری حدیث پڑھ کے مکمل کر کے پھر آخری اور سب سے اہم خصوصیت قرآن نے بتائی اس کی جانب ہم جائیں گے. تمہاری مشکلات، تمہاری سفرنگز، تمہارے پرابلمز رسول کو غمگین کر دیتے ہیں. عزیز علیہ ما علیکم اور حریص علیکم، وہ تمہیں جنت میں پہنچانے کا حد سے زیادہ آرزو مند ہے، ایگر، اینشیس. ہر وقت اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ انسانیت جنت میں پہنچے. بہت تفصیل آ چکی ہے اس لیے میں بہت مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں. تو اس کے حوالے سے کل یہ بات ہو رہی تھی کہ ایمان بچے. ہر آدمی جو محنت کرتا ہے پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جو محنت میں نے کی ہے وہ ویسٹ نہ ہونے پائے. سارا مہینہ کسی نے محنت کر کے اور کیش میں کچھ کمائی کی، یہ انڈیا پاکستان کی مثال. اب وہ اس پیسے کو بڑی احتیاط کے ساتھ گھر لے جائے گا، ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی جیب کاٹ لے اور کوئی نقصان ہو جائے. ایک آدمی نے کوئی پروجیکٹ بنا لیا، بنا لینا کافی نہیں، اب اس کی مینٹیننس، اس کو بچانا. قرآن کریم میں نماز کے حوالے سے کئی بار یہ پیغام آیا. نماز تو پڑھ لی ہے، نماز کو بچانا بھی، مگر سب سے اہم چیز ہے ایمان. ایمان سب سے زیادہ زحمت رسول نے اسی لیے تو اٹھائی. خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں کسی نے اتنی زحمتیں نہیں اٹھائی جتنی میں نے اٹھائی. وہ کیوں؟ ہمیں اور آپ کو ایمان پہنچانے کے. اب یہ ایمان ضائع ہو جائے سب سے زیادہ دکھ رسول کو ہو، ہمیں بھی اتنا دکھ نہیں ہو. اس کی ساری محنتیں ختم ہو رہی اگر ہم ایمان لا کر دوبارہ ایمان سے باہر چلے گئے. اور یہ والی ٹرمینالوجی قرآن میں کئی بار استعمال ہوئی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر ایمان سے باہر چلے جاتے ہیں.
حتیٰ جو مصائب میں نے کل آیت تلاوت کی تھی، جو آقا حسین نے اس خاتون سے کہا تھا جو امام حسن کو دفن ہونے سے روک رہی، کہ خبردار آواز کو نیچا کرو، کیا تم نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز پہ اونچا نہ کرنا، ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور خاص طور پر جب جبرائیل نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں ایک مرتبہ اس لیے بھی دنیا میں آؤں گا تاکہ لوگوں کا ایمان چلا جائے، تو اب یہ ایمان ہمیں دینا یہ بھی رسول کی ایک بہت بڑی پریشانی ہے، حریصن، اور یہ ایمان جب ہمیں مل گیا تو یہ ایمان ہمیشہ باقی رہے، یہ بھی رسول کی ایک بہت بڑی پریشانی۔ تو اس کے حوالے سے پھر معراج کا واقعہ اور قبر کا تذکرہ ہو۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ تحقیق ہے، 40 مومنین کی گواہی اگر کسی کو مل جائے کہ یہ آدمی بہت نیک اور بہت اچھا، تو روایتوں میں یہ ہے کہ یہ جو آخری وقت میں شیطان آگے بیٹھا تھا، بلکہ سم ٹائمز تو آخری وقت میں بھی اگر وہ مومن نہیں رہا، تب بھی اگر لوگوں کے ساتھ اس کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر اور رویہ بڑا اچھا، تو خالی اس بات پر اللہ اس کو بخش دیتا۔ اب ایک ایسا چھوٹا سا واقعہ پڑھ رہا ہوں جس کے حوالے سے ایک بات کہہ بھی دیتا ہوں کہ اس کی کاپی ہمیں نہیں کرنا، وائی یہ آج کی مجلس کا پہلا اہم حصہ ہوگا۔ ابھی تو ہم تمہید سے گزر رہے ہیں۔ حضرت داؤد نبی، کنگ ڈیوڈ، تینوں مذاہب میں جو تینوں آسمانی مذاہب ہیں یا ابراہیمی مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، اسلام، حضرت داؤد کا ایک بڑا مقام، صاحب شریعت نبی، کتاب بھی ایک نازل ہوئی اور دنیاوی اعتبار سے ان کی حکومت۔ اور جب یہ روایت میں جملہ کئی بار آیا، ایک جملہ، یہ جملہ روایتوں میں کئی بار آیا، اس زمانے کا امام ظاہر ہونے کے بعد داؤد کے انداز سے حکومت کرے گا۔ کئی روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے حضرت داؤد، بلکہ وہ روایت جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، اس لیے کہ میں زیادہ تر ہیوسٹن میں چہلم کے بعد کے اشرے پڑھنے آتا رہا ہوں زیادہ تر، تو اس میں 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ کا بھی 2-3 دفعہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا، تو ایک روایت میں 11ویں امام کے حوالے سے پڑھتا ہوں، اس میں بھی یہ جملہ آیا، اور وہ روایت میں یہ پڑھتا ہوں کہ ہمارے یہاں مرجعیت کے حوالے سے 2 ایکسٹریم ہیں۔ ایک وہ ایکسٹریم ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ سارے مراجع غلط ہیں، سارے کے سارے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت اپنی دکان نعوذ باللہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا اور رسول کی شریعت کو اپنی مرضی سے چینج کرتے رہتے ہیں، کہ جب قرآن ایک، امام کا قول ایک، تو فتوے 2 کیوں، اور اس کے بعد وہ ساری باتیں جو ہو سکا تو شاید آخری 2 میں سے کسی ایک مجلس کا عنوان بنے۔ اور دوسرا ایکسٹریم کہ جہاں یہ سمجھا جائے کہ مرجعیت اور امامت برابر ہے، درمیان کا راستہ ہے جس میں ہم یہ روایت پڑھتے ہیں کہ دیکھیے ایک بہت بڑا فرق تو یہ کہ امام معصوم سے اگر آپ کوئی سوال کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا، اور سوال نہیں کریں گے دل میں ارادہ تھا کرنے کا، اس کا بھی جواب مل جائے گا۔ مرجع کے ساتھ ایسا نہیں، جو پوچھیں گے صرف وہی بات بتائے گا جو آپ کے دل میں، وہ کہاں سے بتائے گا۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہم جا رہے ہیں نجف میں یا کربلا میں یا قم میں، اور فلاں بڑے مرجع سے ملاقات کا اور ان کی زیارت کا موقع ملے گا، یہ 10 مسئلے پوچھنا، دل میں یہ خیال ہے، وہاں پہنچے تو 5 ہی مسئلے پوچھ پائے یا 6 باقی جان بھول گئے۔ جو پوچھیں گے جواب ملا، جو نہیں پوچھا جواب نہیں ملا۔ راوی نے، اب یہ پیچھے چلے پاس میں، 11ویں امام کا زمانہ ہے، راوی کو امام سے چند سوال کرنا، اس نے خط بھیجا اور خط کے اندر اس نے وہ 2-3 سوال لکھے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ وہ آنے والا امام کب آئے گا۔ امام نے کہا کہ یہ خدائی راز ہے، اللہ سیکرٹ، جو کسی کو نہیں پتا، اور اس کی کچھ نشانیاں تو بتائی جا سکتی ہیں لیکن کب آئے گا یہ کسی کو نہیں پتا، اور جو
میرے بیٹے کے ظاہر ہونے کی کوئی تاریخ دے، کذبو ہو، تم سب مل کر اس کو جھوٹا بنا۔ پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ اپنا کیپٹل کہاں بنائیں؟ جواب مسجد کوفہ۔ اس مجمع میں بھی کچھ لوگ ایسے جو ابھی مسجد کوفہ کی بھی زیارت کر کے آئے ہیں، بہت اہم مسجد۔ تیسرا سوال، امام زمانہ جو حکومت کریں گے تو ان کا جو گورنمنٹ رن کرنے کا طریقہ ہے وہ کیسا ہوگا؟ کہا مثل داؤد نبی، داؤد نبی کی طرح سے وہ حکومت کریں۔ اور پھر چوتھا سوال اس کو پوچھنا تھا، بھول گئے کہ میری بیٹی چھوٹی بچی، اسے بخار آتا رہتا ہے، سارے علاج کرا لیے کوئی فائدہ نہیں ہو، یہ بھی اسے پوچھنا۔ لیکن پہلے 3 سوال لکھے، چوتھا سوال لکھنا ہی بھول گئے، اور جو ظاہر جا رہا تھا اس کے ہاتھ یہ خط بھجوا دیے۔ پہلے یہی طریقہ تھا۔ وہ جب جواب لے کر آیا تو تینوں سوال جو اس نے لکھے، ہر سوال کے نیچے جواب ہے۔ تیسرے سوال کے جواب کے نیچے امام نے ایک لائن پڑھا اور اپنے چوتھے سوال کا جواب بھی لینے جو پوچھنا چاہتا تھا پوچھنا بھول گئے۔ قرآن کریم کی آیت کہ یا نار کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آیت کاغذ پہ لکھ کر تعویذ کے طور پہ اپنی بچی کے گلے میں ڈال دے، پہنا دے اسے، وہ اس بخار کی بیماری سے محفوظ ہوگی۔ تو یہ امامت ہے۔ جو آپ نے پوچھا اس کا جواب بھی ملا، جو پوچھنا چاہتے تھے دل میں رہا، دل کے خیال کا جواب بھی آپ کو ملا۔ مرجعیت نہیں۔ مگر یہ روایت میں نے پڑھ کے ذرا زیادہ وقت لے لیا، وجہ یہ ہے کہ آج کل مرجعیت کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہے کہ صحیح کنسپٹ آف مرجعیت میں مجلس میں جہاں موقع ملے 2 منٹ 3 منٹ بات کرتا ہوں۔ اصل آ جائیے داؤد نبی۔ داؤد نبی کے مطابق امام حکومت کرے، یہ زمانے کے امام کی ایک خاص صفت بیان کی گئی۔ گرچہ یہاں پر بھی ہم اپنے موضوع کو ملا لیں اس جملے سے جو اس عشرے کی تقریباً ہر مجلس میں یا دوسرے مجلس میں آیا کہ یہ انداز ڈائریکٹ داؤد نبی سے نہیں لیں گے زمانے کے امام۔ جب مولا کو ظاہری خلافت ملی تو مولا کے اپنے شروع کے خطبات میں سے خطبے میں یہ جملہ کہ میں حکومت کروں گا اس طرح جیسے داؤد نبی نے حکومت کی۔ تو آخری امام پہلے امام کی پیروی کرے گا، پہلا امام نظام حکومت داؤد سے لے گا، پیروی نہیں، نظام حکومت۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد کی حکومت کی بہت تعریف ہے، پھر بھی حضرت داؤد کی ایک غلطی بھی قرآن نے بتائی، اور وہ یہی حکومت کے معاملات میں سورہ قصص میں جا کے پڑھ لیجئے۔ آج کا موضوع حضرت داؤد نہیں۔ اور سلیمان داؤد کے اپنے بیٹے جو بعد میں حکمران بنے اس وقت نہیں تھے، اپنے بابا کی غلطی کو ٹھیک کیا۔ غلطی گناہ نہیں، کوئی نبی گناہ نہیں کر سکتا، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا، لیکن ترک اولا کر سکتا ہے۔ میں جلدی سے آ جاؤں اپنے موضوع پر، اور وہ یہ کہ حضرت داؤد بہت ہی عالیشان محل، شاندار محل۔ بس یہاں پہ آپ کو فرق نظر آئے گا مولا کی حکومت اور داؤد کی حکومت۔ مولا حکمران بننے کے بعد بھی کتنے سادے مکان کے اندر رہ رہے، مگر وہی کے باتیں اہم صحیح موضوع سے ہٹا رہی۔ داؤد صبح و شام اپنے محل کی چھت پہ جاتے ہیں ہوا خوری کے لیے، صبح کی ہوا، شام کی ہوا، اس کا اپنا ایک مزہ۔ اور ان کے پڑوس میں ایک مکان ہے جہاں پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو عبادت کر رہا، اتنی عبادت۔ صبح گئے، شام گئے، سردی میں گئے، گرمی میں گئے، کبھی بارش میں گئے، کیسے ہی حالات، کیسی ہی تاریخ، کیسا ہی موقع، ایسا کہ داؤد کو اس کی عبادت دیکھ کر رشک آنے لگا کہ میں نبی وقت ہو کے اتنی عبادت نہیں کر رہا۔ یہ توہین نبی نہیں، ہر آدمی کو اللہ نے جو ڈیوٹی دی ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہی اس کی عبادت۔ اگر داؤد کا کام حکومت چلانا ہے تو یہ حکومت چلانا ہی داؤد کی عبادت۔ بازاروں کا دورہ کرنا مولا کا یہ طریقہ کار، مارکیٹ کی پرائس کنٹرول کرنا یہ بھی عبادت۔ بلکہ اگر کبھی حکم خدا آ جائے تو ساری رات بستر پہ سونا ہی علی کی بہت بڑی عبادت ہو جائے۔ تو جاگنا عبادت، سونا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، بازاروں میں جانا ہر ایک کی جو ڈیوٹی، یہ بہت اہم ایک موضوع ہے۔ بعض لوگ اتنے شوقین ہو جاتے ہیں حج کے، زیارت کے، عمرے کے، تلاوت قرآن کے، دعائے قبیل کے، دعائے مطلبہ کہ اپنی جو شرعی ڈیوٹی ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ
جیسا کہ میں نے کہا کہ شاید مرجعیت پہ ایک مجلس شاید ہو جائے اس میں یہ بات آئے گی، تو داؤد اس کی وہ عبادت جو اس زمانے ہائیلی ریکمینڈڈ تھی، نماز روزہ، اب تو آ گیا دار رہبانیت اور اسلام۔ اسلام میں یہ حکم نہیں ہے کہ مصلی بچھا کے صبح سے شام نماز پڑھو، نماز اپنی جگہ، والدین کا احترام اپنی جگہ، رشتہ دار کا حق اپنی جگہ، رزق حلال کی محنت اپنی جگہ، بہت بات ہے۔ داؤد دیکھ رہے ہیں کہ اتنی نماز ایسی عبادت۔ اب جیسے ہی داؤد کے دل میں خیال آیا اللہ نے، جب امام دل کی بات مان لیتا ہے تو یہ تو اللہ ہے، چنانچہ اللہ نے کہا داؤد اس کی عبادت سے امپریس نہ ہو، اس عبادت کا اسے کوئی ثواب نہیں مل رہا۔ یہ کل کی مجلس جہاں سے شروع ہوئی، رسول اللہ نے کہا میں شرک اصغر سے ڈر رہا ہوں، شرک اصغر۔ داؤد نبی سوال کیا کہ اے خدا آخر کیوں؟ بھائی عبادت کر رہا ہے تو عبادت بیکار کیوں جا رہی؟ اللہ عادل ہے۔ کہا اس لیے کہ یہ عبادت میرے لیے نہیں کر رہا، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا۔ لوگ تعریف کریں کتنا مقدس، کتنا متقی، کتنا پرہیزگار، کتنا عابد، کیسا نمازی۔ یہ جو ایک لوگوں کی تعریف جو لوگ پریس کریں نا، اس کا بھی ایک مزہ ہوتا۔ داغ نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا شراب کے بارے میں کہ ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں، اچھا ہوا نہیں پی، لیکن داغ یہ کہتا ہے نا کہ تجھے کیا پتا شراب کا کیا مزہ، شراب کا کیا مزہ ہوگا جو دنیا والوں کی تعریف کا مزہ آدمی کے دل میں آتا۔ اور شیطان کا یہ کہنا ہے کہ جو کسی طرح میرے پھندے میں نہ پھنسے پھر میں اس کو اس کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں۔ بلکہ واقعات ہیں کہ بڑے بڑے علماء اور مراجع پر آخر میں شیطان نے یہی اٹیک کیا۔ اگر آپ کو یہ واقعات پڑھنے کا شوق ہے تو حضرت امام خمینی کی 40 حدیث میں اخلاص کی جو حدیث ہے، 40 حدیثوں میں اخلاص پورے واقعات۔ تو خیر یہ بہت اس جملے میں بڑا مزہ کہ لوگ تعریف کریں۔ بعض اوقات چیزوں سے زیادہ جملوں میں مزہ ہوگا۔ جیسے میں اکثر حج کے حوالے سے ایک جوک پڑھتا رہتا ہوں نا، وہ اپنی جگہ صحیح بھی کہ ایک صاحب تھے، شادیاں بہت کرتے تھے، شادیوں میں شادی کی پھر طلاق ہو گئی، جو بھی ہوا، پھر شادی 7 سال کے ہوئے، 70 سال کے ہوئے، شادیوں پہ شادیاں جاری۔ اقبال کا ایک مصرع بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی، غرض یہ کہ عمر اتنی ہو گئی شادی، اس نے کہا بھائی اب اس عمر میں جا کے شادیوں پہ شادیاں کیوں آخر؟ کہا کہ اب شادی کا تو کوئی مجھے فائدہ ہی نہیں، لیکن جس وقت نکاح ہو جاتا ہے اور وہ جو رخصتی کے موقع پہ دولہا کو بلایا جاتا ہے عورتوں میں، اور عاصم مصحف وغیرہ ہوا کرتا تھا، یہ فیس بک سے پہلے کی بات ہے، یہ واٹس ایپ سے پہلے کی بات ہے، جب واقعاً دلہن ایک سیکرٹ ہوتی تھی دولہا کے لیے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب تو کچھ کہنا ہی ممبر کے احترام کے خلاف ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ جب وہ بلایا جاتا ہے اور عورتیں ایک دوسرے سے کہتی ہیں ہٹو تو راستہ دے دو، پردہ کر لو، لڑکا آ رہا۔ یہ جملہ جو ہے کہ 70 سال کا بڈھا آ رہا ہے عاصم مصحف کے لیے، اور بیویوں نے کہا کہ بھائی راستہ دے دو، لڑکا آ رہا ہے، دل میں اتنی خوشی، اتنی مسرت کہ وہ سارا خرچہ قبول، ایک مزہ ہے اس کا۔ اور شیطان کا کہنا ہے کہ علماء کو میں سب سے زیادہ اس مزے میں پھنساتا ہوں۔ بلکہ ایک عالم نے شیطان کے اگینسٹ کتاب لکھی، اور ایک دفعہ اس کو شیطان مل گیا۔ ایسے دلچسپ شیطان کے واقعات پڑھنے کے لیے شہید دست خیب شیرازی کی استعاذہ پڑھ لیجیے گا۔ لیکن بہرحال شیطان کے خلاف کتاب لکھی تو شیطان مل گیا تو ایک مرتبہ غصے کے عالم میں بڑھے، یہ آج کی ورلڈ پولیٹکس ہے، یہ جملہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو واضح کروں، لیکن بہت اہم جملہ۔ شیطان مل گیا، جب ان کو پتا چلا کہ یہ شیطان، بس ایک مرتبہ غصے کے عالم میں آ گئے کہ او خبیث ہو، او مردود ہو، او ملعون ہو، یہ میں نے ایسی کتاب لکھی 40 سال کی محنت کے بعد، اب کوئی میرے پھندے میں نہیں پھنسے گا، سارے کے سارے تیرے طریقے، عیاریاں، مکاریاں، شیطانہ سب میں نے اس میں واضح کر دی۔ دیکھو لوگ کتنا اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اب کوئی تیرے پھندے میں نہیں آئے گا، ہر ایک کے پاس وہ کتاب آ چکی۔ شیطان نے مسکرا کے کہا لیکن وہ کتاب میں نے ہی آپ سے لکھوائی کہ وہ دیکھ کے خیال آ جائے میں بڑا پاپولر ہو گیا، عالم کے لیے یہ زہر ہے، زہر۔ اور پھر اس کے حوالے سے علماء کے واقعات کسی اور موقع پر، تو وہ عبادت جو اس لیے کی جائے کہ لوگ کہیں کتنا مقدس،
کتنا متقی ہے، کیسا نمازی ہے، کیسا پرہیزگار، یہ اس لیے کر رہا۔ اب داؤد نبی ہے، یعنی صاحب معرفت، سمجھ گئے کہ ایسی نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن تک نے کہہ دیا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ کون؟ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری سے کی وجہ سے نماز پڑھتے۔ داؤد سمجھ گئے، گھر میں آ گئے، محل میں آ گئے۔ چند دنوں بعد برابر کے گھر سے رونے پیٹنے کی آواز آئی۔ غلام سے کہا جاؤ معلوم کرو کیا ہوا۔ پتہ چلا وہ مر گئے، وہ عابد۔ غلام نے آ کے بتایا، ٹھیک ہے۔ داؤد اس کی نماز جنازہ میں بھی نہیں گئے۔ اگلے دن خدا نے کہا کہ اے داؤد، تمہارے پڑوس کے اندر ایک مومن مرا اور تم نے اس کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی۔ کہا کہ اے خدا، جو اس کی ایسی عبادت ہے ریاکاری والی، تو اس کے جنازے میں جا کے میں کیا کرتا؟ خدا نے کہا لیکن کیا تجھے نہیں پتا اس وقت وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا؟ خدا بندہ پہلی بات بھی تو ہی نے کہی تھی اور یہ بات بھی تو کہہ رہا ہے۔ کہا کہ ہاں، اپنی عبادتوں کی وجہ سے جنت میں نہیں گیا، لیکن اس کے جنازے پر جب لوگ آئے تو 40 لوگ آپس میں باتیں کرتے ہو یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا نیک آدمی ہے، اس نے آج تک ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، آج تک اس نے ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، آج تک اس نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ سارے کام اس نے نہیں کیے تھے تاکہ لوگوں میں متقی کہلائے، لیکن کہا کہ 40 مومن جس کے جنازے پر اس کی اچھائی کی گواہی دے، میرا بھی دل چاہتا ہے اس کو اپنی جنت میں جگہ دے دوں، چاہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے حقدار نہ ہو۔ تو یہ اسلام میں یہ اپنی جگہ ایک بہت اہم چیز، گواہی دل سے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نماز جنازہ میں گواہی دیتے ہیں، اللہم انا عذابتک وابن عبدک وابن امتک نظر بک خیر من کا خیر منظور بے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ جنازے کی نماز مردوں کو تو زبانی یاد ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں بہت کم جگہ رواج ہے۔ خیر، یہ گواہی آپ دیتے ہیں، دل سے نہیں دیتے۔ نماز کا طریقہ یہی ہے، کتاب میں لکھا یہ دعا پڑھنا ہے تو پڑھ لیتے، کوئی اور دعا ہوتی تو وہ پڑھ لیتے۔ لیکن اگر واقعا دل سے 40 مومن کہیں کہ یہ آدمی بہت نیک اور اچھا تھا، اور کوئی یہ کمپلین نہ کرے کہ اس نے ہم پہ ظلم کیا تو میں اس کو جنت میں جگہ دے گا، اسی 40 کا عدد مرنے والے کے لیے بہت اہم عدد بنا۔ 40 لوگ نماز وحشت پڑھیں، وہ بھی ایک گواہی ہوتی ہے۔ 40 لوگ شہادت نامے میں دستخط کریں، وہ بھی ایک گواہی ہوتی ہے۔ 40 لوگ نماز جنازہ میں آ جائیں، یہ بھی ایک گواہی ہوتی ہے۔ تو 40، اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ 40 سے مطلب ایگزیکٹ 40 ہے یا 40 عربی میں کہتے ہیں بڑا عدد۔ نماز شب میں 40 مومنین کے نام، تو 40 جو میں بتا رہا تھا اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات، لیکن بدقسمتی میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی کہ جو لوگ ابھی یہ بات مجھ سے سن کے آئے ہیں ان کو آنے میں کچھ دیر لگے گی، بات پوری ہو جائے گی اور سب لوگ آ چکے۔ اب یہ بات کا وقت آیا تو بہت جلدی مکمل کر کہ ہم اور آپ بھی، اسلام نے ہمیں حکم دیا، وہاں داؤد نبی کے واقعے میں تو لوگ خود دل سے کہہ رہے تھے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں یہ ہے کہ اسلام نے حکم دیا کہ ہر آدمی اپنی موت سے پہلے اپنا کفن تیار کر کے کفن میں ایک شہادت نامہ رکھ لے۔ شہادت نامے میں 40 مومن گواہی دیتے ہیں کہ یہ مرنے والا خیر پر ہے، اور نماز جنازہ پڑھ لو جس میں ابھی میں نے پڑھی لا نعلم منہ خیرا۔ کسی جنازے پہ یہ نماز نہیں پڑھی، نماز جنازہ کی دعا آپ کے سامنے پڑھی۔ آپ کہتے ہیں اے خدا بندہ، ہم گواہی دیتے ہیں خدا بند کہ یہ خیر پہ تھا۔ تو اب یہ وہ چیز ہے کہ جو عذاب قبر سے بچانے والی۔ 40 مومنین اگر نماز جنازہ میں یہ گواہی دیں اور 40 مومنین کی گواہی اگر لکھ کے کفن میں ڈالی جائے تو یہ عذاب قبر سے پروٹیکشن کے بہترین طریقوں میں ایک ہے۔ یعنی عذاب قبر کا مطلب برزخ، بلکہ اسلام میں حکم یہ ہے کہ اپنا کفن شہادت نامے سمے زندگی میں تیار کر کے رکھو، اور ایسا رکھو کہ ایکسیسیبل ہو۔ اب تو لوگ دوبارہ زیارت پہ جانے لگے ہیں، ورنہ جب یہ سلسلہ رکا تھا کتنے ایسے واقعات کراچی میں ہوتے۔ دادا مر گئے، کہا کہ کربلا کا کفن، وہ 1955 میں گئے تھے کربلا سے کفن لائے، اب وہ مل کے نہیں دے رہا، پتہ نہیں کہاں پہ رکھ دیا دادا ابا نے کفن کہ مر گئے ہیں، بہت پرانی بات ہے، مل نہیں رہا۔ سامنے ہونا چاہیے، ہینڈی، تیار۔ بلکہ مومن کی ایک نشانی ہے کہ اب رات کو سوتے ہو
بستر پہ جانے سے پہلے کفن دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ ہے میرا اصلی لباس، پھر بستر پہ جاتا۔ تو شہادت نامہ بھی زندگی میں اور اپنی زندگی میں وصیت کر جاؤ کہ 40 مومنین میری نماز وحشت پڑھیں تو ان کے لیے اجرت بھی رکھ کے جاؤ۔ بغیر اجرت کے ریکویسٹ بنے گی، اجرت رکھو گے تو وہ لے لیں گے تو واجب ہو جائے گی۔ تو خیر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اس میں چھوٹی بات اور آگے تو کہہ دوں کر کے اسے مجھے کل کی مجلس میں کہنا تھا جو کل آنے والی، اور وہ یہ ہے کہ کربلا کا کفن بہت اہم، شہادت نامہ بہت اہم، لیکن اگر آپ نے کفن لا کے رکھا اور اس کا خمس نہیں نکالا تو وہ تو پہلے حرام ہو گیا، وہ تو کفن پہنانا ہی اس کے لیے گناہ ہو گیا۔ پھر کربلا کے کفن سے زیادہ یہ توہین کا جملہ نہ بن جائے۔ تو پاکستان کی ایک عام ٹیکسٹائل مل کا کفن جو ہے نا وہ زیادہ فائدہ پہنچائے، یہ توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کفن میں بھی 1 سال بعد تو خمس واجب ہوتا ہے نا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کفن ہے خمس نہیں دیا کبھی۔ ایک صاحب نے کہا لیکن مولانا کب تک دیں، 40 سال ہو گئے کفن لائے گئے کہ ہر سال خمس دیں، خمس سے ایک دفعہ ہوتا، ایک دفعہ دے دے پھر چھٹی ہے۔ 40 سال بھی اگر اللہ اور آپ کو عمر دے، 4000 سال کی عمر دے، اس کفن پہ خمس نہیں۔ اب دیکھیں شیطان اچھائیوں سے برائیاں کیسے نکالتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے جو میری آخری 2 مجلسوں میں سے کسی ایک میں آنے والا۔ ابھی تو شیطان نے مجھے ایسا الجھا دیا کہ موضوع کہیں سے کہیں چلا گیا، تو واپس آتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ، کل کی مجلس کا جن کو آخری حصہ یاد ہے وہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہوں۔ کل کی مجلس کا آخری حصہ تھا کہ برزخ میں کام آنے والے اعمال، کیونکہ کل شب جمعہ بھی تھی، موضوع بھی بن گیا تھا شب جمعہ کی، تو یہ برزخی کے اعمال چل رہے ہیں کہ شہادت نامہ، نماز جنازہ۔ یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ شہادت نامے اور نماز جنازہ دونوں میں آپ کہتے ہیں کہ مرنے والا خیر پر تھا۔ اب ایسا آدمی جس کو ہم جانتے ہیں کہ بے نمازی، یہ خاتون بے حجاب، فرشتے پیٹ پکڑ پکڑ کے قہقہے لگا رہے ہیں ان کو قبر میں دیکھ کر، روایت پرسوں پڑی تھی شاید میں، یہ آدمی حرام بزنس کرتا، یہ آدمی حرام گوشت کھاتا، یہ لوگوں کا حق دبا کے بیٹھا ہوا، کیسے گواہی دے؟ کنفیوژن کیوں ہوتا ہم سے؟ چاہے شہادت نامہ ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، یا کوئی اور گواہی مرنے والے ہو، عمل کے بارے میں گواہی نہیں مانگی جاتی۔ تم سے یہ پوچھا ہی نہیں جا رہا ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ تم سے پوچھا جا رہا ہے، اس کے عقیدے کے بارے میں گواہی مانگی جاتی ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ خیر سے مطلب ہے ولایت اہل بیت، تو یہ گواہی دو کہ مرنے والا علی کو مولا مانتا تھا کہ نہیں مانتا۔ یہی شہادت نامے میں لکھنا ہے، چاہے آپ کو اس کے کردار کے بارے میں کتنا ہی کیوں نہ پتا ہو، آپ سے وہ چیز پوچھی ہی نہیں جا رہی۔ نماز جنازہ میں آپ کو خیر کی گواہی دینا ہے کہ یہ مرنے والا علی کی ولایت کا قائل تھا، اور یہ یاد رکھیے کہ جو علی کی ولایت کو نہیں مانتے وہ نماز جنازہ میں اس دعا تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، وہ اس سے پہلے ہی نماز مکمل کر دیتے۔ تو اب یہ ساری چیزیں لاعلمی کا نتیجہ ہے کہ آدمی کچھ ضرورت سے زیادہ متقی بننے جاتا کہ بھائی یہ آدمی مر تو گیا، بڑا افسوس ہوا، وارثوں کو پرسا، لیکن ہم گواہی نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بے نمازی تھا۔ ارے بھائی آج سے یہ گواہی مانگی نہیں جا رہی، پہلے معلوم تو کر کے آئیے کہ کیا گواہی مانگی جا رہی۔ تو یہاں پہ پھر میں یہ بات دوہراتا کہ اپنی زندگی میں کفن تیار کرنے کا جو حکم ہے اس میں شہادت نامہ بھی شامل ہے۔ ابھی کئی بات ہو رہی تھی، پتہ چلا غلط فہمی یہ ہے کہ شہادت نامہ تو مرنے کے بعد ہی ہوتا، نہیں زندگی میں ہوتا۔ ایک ایام اعظم 300 اور 500 شہادت ناموں میں دستخط کرنا پڑتے ہیں ہم لوگوں، جہاں گئے کچھ آ گئے مومن مومنہ، بچے بچیاں، بھئی مانوگراف والے آدمی تو ہے نہیں، اب شہادت نامہ کے مولانا آپ دستخط کر دی۔ اس کثرت سے دنیا میں رائج ہے یہ چیز، دوسری جانب یہ چیز بھی رائج ہے کہ نہیں یہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگا، مرنے سے پہلے نہیں ہو۔ جیسے یہ کنفیوژن نماز مغفرت والدین، یہ ساری چیزیں کل کی باقی ماندہ چیزیں۔ والدین کی مغفرت کی نماز تو مولانا ہماری تو ماں مری ہے باپ زندہ، یا باپ مر گیا ماں زندہ، تو یہ تو ٹیکنیکل کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، ایک زندہ ایک مردہ۔ مغفرت مردہ کی ضروری نہیں ہے، مغفرت زندہ کی بھی ہوتی ہے۔
اللہم اغفر لی جو آپ کہتے ہیں اپنی زندگی میں کہتے ہیں، مرنے کے بعد تو زبان بولے گی نہیں. اب وہ غلط فہمی ہے کہ دونوں، اچھا یہ غلط فہمی آگے بڑھتی ہے حج اور عمرے. مولانا عمرہ کرنا ہے لیکن باپ زندہ، ماں زندہ ہے. عموماً مائیں زندہ رہتی ہے، باپ مر جاتے ہیں. یہ ایک مسٹری ہوتی ہے کہ آخر مرد پہلے کیوں مرتے ہیں، عورتیں بعد میں کیوں مرتی ہیں. وہ چھوڑیے بات. لیکن ایک سوال ہی کہ بھائی عمرہ کرنا ہے، ہمیں دونوں کے لیے ملا کے کر سکتے ہیں، ایک زندہ ایک مردہ، کیا حال ہے؟ حتیٰ یہ کہ نماز شب میں بھی غلط فہمی ہے کہ 40 کے نام لو تو سب کا مرحوم ہونا ضروری. مرحوم ہونا اس لیے بہتر ہے کہ وہ اس وقت زیادہ محتاج ہیں ہماری دعا کی. وہ تو مر چکے ہیں، خدا نہ کرے کہ عذاب ہو، لیکن اگر ہوا تو گزر گئے. زندہ آدمی ابھی موت والے عذاب سے نہیں گزر رہا ہے، اس لیے مرحوم بہتر تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے. 40 مومنین اور مومنات کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، چاہے کچھ زندہ ہو چاہے کچھ مردہ ہو. تو ہاف نالج بہت ساری نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی. اب یہاں کل والے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے ایک آخری چیز بتاؤں. یہ ہمارا ایمان، یہ اصل میں عزیز علیہ حریص علیکم رسول اللہ کے دو بہت ہی اہم ٹائٹلز کی تشریح تھی جو اب ختم ہو رہی. ایک آخری بات اور وہ یہ کہ کفن کے اوپر لکھنے والی چیز. اچھا وہ پھر ایک الگ مسئلہ، کفن پہ کہاں لکھا جائے. مرنے کے بعد قبر میں میت تو ڈیکمپوز ہوگی، وہ تو ایک نیچرل پروسیس. ایسی جگہ پہ کفن میں یہ چیزیں نہ ہو جہاں پہ میت کے ڈیکمپوز ہونے کی وجہ سے نجاست آ جائے. جب ڈیکمپوز ہوگی تو خون بھی نکلے گا، باڈی کے اندر کی نجاستیں بھی باہر آئیں گی. تو پسلیوں سے اوپر ہو کے الگ سے لکھ کے پلاسٹک میں لپیٹ کے ساتھ میں رکھو، یہ مجالس کا فورم ہے، مسائل کا نہیں. تو میں غلط طرف چلا گیا، لیکن یہ جو 3-4 باتیں آ گئی اس کی وضاحت تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لکھنے لکھانے کی چکر وہ والے کفن بھی استعمال کر دیے جائیں جو ٹیکنیکل مرنے والے کو پہنائے نہیں جاتے ہیں، مرنے والے کے ساتھ ریپ کر کے رکھے جاتے ہیں اور نہیں معلوم ہم نے پہنا دیا. دعا جوشن کبیر میں اللہ کے نام وہاں پر ہے جو نجس ہو جائے. تو ایک آخری بات سن لیجیے. یہ آخری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی 3 گھنٹے پہلے جو دن ختم ہوا 29 صفر، یہ ایک روایت کے مطابق آٹھویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے. اور چونکہ مشہد مقدس جہاں خود امام کا روضہ، وہاں پہ یہی روایت پہ عمل ہوگا، تو آج کتنی بڑی مخصوصی مشہد میں ہوگی. جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہے تو 40 کی کربلا ان کو یاد آ جائے. اتنا اس وقت زائرین کا ہجوم اور امام کی شہادت منانے والوں کا ہجوم. تو آٹھویں امام کی شہادت اگرچہ یہاں پہ 17 صفر کو مناتے ہیں، لیکن 29 کی بھی بہت اہم روایت. تو ابھی چند گھنٹے پہلے یہ دن ختم ہوا ہے. تو ایک چھوٹا سا آٹھویں امام کے حوالے سے پیغام، پوری مجلس پڑھنے کا وقت نہیں تھا، نہ مسائل میں وقت ہے، اور اپنے موضوع میں رہ کر موضوع سے کہیں اور جا کے نہیں، کہ آٹھویں امام نے قبر میں عذاب سے بچانے والی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی بیان کی. یہ ایک عجیب چیز ہے، اس لیے کہ ہمیشہ اصل اہمیت ہوتی ہے میسج کو. حدیث آپ کے پاس آئے گی، کیا لکھا ہے حدیث، اس کے راوی کون ہے تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا. مثلا اگر میں پوچھوں کہ شیعہ ممبروں سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی حدیثوں میں ایک حدیث یہ کہ من ابکا علی الحسین او من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے اور رلائے اس پہ جنت واجب ہے. اس کا راوی بتائیے. کم سے کم اس کے 16-17 راوی ہوں گے، چین ہوں گے. کسی نے امام سے سنا، اس نے اپنے شاگرد کو، اس نے اپنے شاگرد کو. چین تو چھوڑیے، ایک راوی کا نام کسی کو نہیں معلوم حدیث پاک. ارے اور حدیثیں چھوڑی، من کن تو مولا کہا علی مولا جیسی متواتر حدیث اسلام میں بہت کم ہے. راوی بتائیے کون ہے راوی؟ تو شاید 90% مومنین کہیں کہ نہیں حدیث معلوم ہے ہم، کیونکہ اصل اہمیت حدیث کی ہے، راویوں کی اہمیت نہیں ہے، ہمیں راوی نہیں معلوم. اسی طرح جتنی حدیث ہے، مگر ایک حدیث ایسی جس میں جتنی اہمیت اس کے میسج کی ہے اس سے زیادہ اہمیت راویوں کی، یا چلے برابر کی اہمیت. اور وہ ہے جب 8واں امام شہر نیشا پور پہنچا اور 80,000 مومنین نہیں،
مسلمان نہیں، وہ تو پتہ نہیں کتنے لاکھ ہوں گے، علماء موجود تھے، کاغذ اور قلم لے کر کے ایک حدیث اپنے نانا کی سنا دی۔ یہ خود ایک برکت ہے کہ رسول کی حدیث رسول کے بیٹے سے سنی ہے۔ امام نے حدیث سنائی کہ قال اللہ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذاب، اللہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ، جو اس کے اندر انٹر ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ حدیث جو پیغمبر کا پہلا فرمان تھا، پیغمبر نے اعلان رسالت کے بعد پہلا فرمان تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو۔ آج امام نے وہ حدیث عذاب خدا کے حوالے سے بچائی تو ہمارا موضوع چل رہا، موضوع سے نہیں ہٹا۔ قال اللہ، اللہ کہتا لا الہ الا اللہ حصنی من دخل حصنی امن عذاب، مگر جتنی یہ حدیث ہیں اتنے ہی اس کے راوی بھی ہیں، اور راوی کیا ہے؟ امام نے کہا یہ حدیث میں نے سنی ہے اپنے بابا 7ویں امام سے، انہوں نے سنی ہے اپنے بابا 6 امام سے، انہوں نے سنی ہے اپنے بابا 5ویں امام سے، انہوں نے سنی ہے اپنے بابا 4 امام سے، انہوں نے سنی ہے اپنے بابا حسین ابن علی سے، انہوں نے سنی ہے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے سنی ہے رسول اللہ سے، انہوں نے سنی ہے جبرائیل سے۔ جبرائیل نے کہا اللہ نے یہ پیغام دے کے بھیجا۔ راوی راوی خالی راویوں کے نام اتنے اہم ہیں، ہر ایک معصوم اپنی جگہ، کہ حدیث سے بھی زیادہ اہم چنانچہ 2 جملے علماء نے لکھے، ہر بیماری کا علاج ہے خالی راویوں کے نام۔ یہ حدیث عربی میں کسی پانی پہ پڑھ کے پھونکے اور بیمار کو پلا دے تو پاگل کو بھی صحت یابی حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کفن پہ یہ راویوں کے نام لکھے۔ اب یہ راوی یعنی ہمارے ائمہ قائل، مگر کس سلسلے سے؟ مگر آخری بات پھر رؤوف الرحیم پہ آتا ہوں، مگر آج بھی مشہد میں 8ویں امام کی زری کے سرحانے، اسی سے سملر میچنگ والی ایک حدیث اور، یہ دونوں حدیثیں کفن کے لیے بہت ہے۔ وہ حدیث کس معنوں میں میچنگ ہے؟ راویوں کے معنوں، اس میں بھی یہی روایت۔ 8ویں امام نے کہا میں نے اپنے بابا 7ویں سے، انہوں نے اپنے بابا 6ویں سے، انہوں نے اپنے بابا 5ویں سے، انہوں نے اپنے بابا 4تھے سے، انہوں نے اپنے بابا 3رے سے، انہوں نے علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے رسول اللہ سے، انہوں نے جبرائیل سے، اس نے اللہ سے سنا۔ حب علی حصنی من دخل حصنی من عذابی، علی کی محبت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا ہر قسم کے عذاب سے بچ گیا۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، داخل ہونے والا عذاب سے بچا۔ محبت علی آج بھی 8ویں امام کے سرانے مردوں کے سیکشن میں یہ حدیث دیوار پہ لکھی، محبت علی میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا۔ لیکن راوی دونوں کے ایسے کہ اس کا حدیث کا نام ہے سلسلۃ الذہب۔ سلسلہ عربی میں کہتے ہیں چین، ذہب مانے سونا، گولڈن چین ہے یہ راویوں کے نام۔ تو یہ عذاب قبر سے بچانے والی چیزیں کیوں بتائیں؟ اس لیے کہ پیغمبر سب سے زیادہ پریشان تھے 28 صفر کو، جبرائیل کا یہ جملہ سن کر کہ 10ویں مرتبہ آ کے ایمان دنیا سے لے کے چلا جاؤ، ایمان چلا جائے گا تو پیغمبر ایمان لے کر آئے۔ کیا یہ مسلمان اتنے ناشکرے یا اتنے غافل یا اتنے لاپرواہ ہوں گے کہ اس ایمان کو اس لاپرواہی سے رکھ دیں گے کہ جبرائیل اس کو واپس لے جائے؟ آپ کسی کو بہت قیمتی چیز دیکھیں اور دیکھیں کہ اس نے اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیا، آپ اٹھا کے لے جائیں۔ یہ آدمی اس کا اہل نہیں ہے، یہ آدمی حقدار نہیں ہے کہ اس کو یہ چیز دی جائے۔ تو ایسا وقت آئے گا میرے کلمہ پڑھنے والوں پر کہ ایمان ان کی نگاہ میں اتنی بیکار، فالتو، کم قیمت، بے حیثیت چیز بن جائے گی۔ پیغمبر پریشان، تو اب پیغمبر کے وارثوں نے یہ مختلف طریقے بتائے جس سے ایمان کو بچایا جا سکتا۔ مگر اس کے بعد پیغمبر کی وہ خصوصیت آئی، بس یہ آیت تکمیل کے مرحلے میں آ گئی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ رسول صاحبان ایمان کے لیے رحیم ہے۔ یاد رکھیں، رحیم اصلاً اللہ کا نام، رحیم اللہ کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر یہ عظمت رسالت ہے کہ اللہ نے اپنا نام اپنے حبیب کو عطا کیا، کہا میں رحیم
اور میرا حبیب رحیم. اب پیغمبر جو اتنے رحیم ہیں تو رحمت کا تقاضا یہ ہے، جو ابھی بات ہوئی نا وہ اس سے بھی متعلق کہ صاحب ایمان پہ کوئی عذاب نہ آخرت میں آنے پائے نہ دنیا. رحیم ہے، یہ رحمت ہی تو ہے. بات شروع آج کر رہا ہوں، آج مکمل نہیں کر پاؤں گا، لیکن ابھی 8-7 دنوں میں کون سی بات اسی مجلس میں مکمل ہوئی، تو یہ بھی اصول. یہ اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کے سفر پہ بلایا، تمام انبیاء معراج صرف رسول اللہ کو ملی ہے اتنا بڑا رتبہ اور ہوگا کہ قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب بلایا، دنا فتدلّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. شب معراج اللہ نے کہا قریبا قریبا قریبا، اتنا قریب بلایا کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور عظمتیں عطا کرتے ہوئے بلایا. کل تو صرف اتنی سی بات آئی تھی کہ پیغمبر برزخ کا عذاب دیکھا. کل صرف وہ عذاب بھی میں نے نہیں بتایا، عذاب دیکھا برزخ کا، لیکن معراج کے سفر میں خالی عذاب کو تھوڑی دیکھا، بہت ساری ہمارے اور آپ کی نصیحت کی چیزیں بھی دیکھی اور اپنے بہت سارے فضیلت کے رتبے بھی دیکھے. معراج کا سفر اتنا اہم ہے کہ میں 2 اشرے اس پہ پڑھ چکا ہوں 20 مجلس سے. اچھا اس میں سے چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں بے ربط. اللہ کے رسول جب معراج سے واپس آئے اور اپنے واقعات بتانا شروع کی تو ایک سوال کسی نے کر لیا، یا رسول اللہ آپ نے بتایا کہ آپ جنت کو بھی دیکھ کر آئے اور جہنم کو بھی. پیغمبر نے جہنم کو بھی وزٹ کیا. لوگوں نے کہا واہ یہ کون مولانا، رسول کو جہنم میں پہنچا دیا. جہنم میں پہنچایا نہیں ہے، حکمران جب کسی جگہ کا وزٹ کرتا، وزٹ کیا تو واپس آئے تو ایک سوال کسی نے کر لیا، یا رسول اللہ جہنم کے اندر میجورٹی کس کی؟ ایک لفظ ہے، پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط، تو پتہ ہی آپ کو میری انگلش تو کیسی لمبی لولی ہوتی ہے. ڈیموگرافی، جہنم کی ڈیموگرافی کیا ہے؟ اچھا یہ لفظ غلط میں بول گیا کہ جہنم کے اندر کس قوم کی اکثریت. اب وہ سوال کرنے والا تو اس حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ عربوں میں ٹرائبل سسٹم بہت اسٹرانگ، ہمارے قبیلے کا فلاں کے قبیلے کا اپنا ہے. پیغمبر نے جواب ہی کچھ اور دی. پیغمبر نے کہا جہنم میں اکثریت مجھے عورتوں کی نظر آئی. اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہے ہیں، جہنم کی میجورٹی عورتوں کی تھی. لچوں کی ذرا خوش بھی ہوئے تو کئیوں زمانے میں کوئی ویمن لبریشن وغیرہ کا نہیں تھا، ورنہ ڈاؤن ٹاؤن میں پیغمبر کے خلاف ایک پروٹیسٹ بھی ہو جاتا. لیکن پیغمبر نے کہا، کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو پیغمبر عورتوں کی عزت احترام رسپیکٹ بہت زیادہ بتاتے. اسلامی تو پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو صحیح معنوں میں عزت دی. کہا کہ یا رسول اللہ کو اس کا خاص ریزن ہے؟ کہا کہ ہاں، صرف 2 چیزیں ایسی ہیں عورتوں کہ اگر یہ نہ ہو تو عورتوں کی اکثریت جنت میں آئے گی. ایک زبان کا کنٹرول نہ کرنا اور دوسرا شوہر کی نافرمانی. بس کہا کہ میری امت کی عورتیں اب تھوڑے تھوڑے گناہ تو ہر عورت الگ الگ کرتی ہے، لیکن اکثریت کی بات ایک شوہر کا جو حق اسلام نے بتایا وہ ادا نہیں کریں گی. بہت زیادہ بھی نہیں بتایا، شوہر کا کوئی بہت زیادہ حق بھی نہیں بتایا. جو شوہروں نے اپنے آپ کو مجازی خدا بھی بنا لیا اور سرکار بھی بنا لیا اور کیا کیا بنا لیا، وہ سب غلط نان سینس. لیکن ایک رسپیکٹ ہے، ایک احترام ہے، ایک کو. اور نمبر 2 زبان کا کنٹرول نہیں. غیبتیں، تہمتیں، یہ 2 گناہوں سے اگر میری امت کی عورتیں بچ جائیں تو جہنم میں اکثریت مردوں کی پہنچ جائے. تو پیغمبر، اس کے اوپر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، بلکہ اسی پہ وہ حدیث سن لیجیے. اسماء بنت خارجہ، اللہ کے رسول مسجد النبوی، یہ پیغمبر سیرت رسول حتی الامکان میں نے حدیث رسول اللہ کی ہی پڑھی.
رسول اللہ کی مسجد ہے، صبح کا وقت ہے، اور یہ ایسا ٹائم ہے جو رسول نے نماز کے بعد اور جاب پر جانے سے پہلے سوال و جواب کے لیے رکھا ہے کہ جس کا مسئلہ ہو آ کے وہ سوال پوچھے۔ بھری بھی مسجد، ایک عورت مسجد میں داخل، عام طور پہ عورتیں اتنی صبح مسجد میں نہیں آتی، نماز پڑھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، پھر جب مردوں کے اٹھنے کا وقت ہو تو آتی، یا پوری مسجد بھری۔ لوگوں نے راستہ دیا، یہ پیغمبر کے پاس گئی اور کہا یا رسول اللہ ایک بات تو یہ بتائیں کہ آپ مردوں کے بھی رسول ہیں عورتوں کے بھی رسول ہیں، جتنے احکامات آپ لے کر آئے، اب یہ بہت آج کے حالات میں بہت سینسیٹیو میں بات کہہ رہا ہوں، اس وقت دنیا کے حالات مسلمانوں کے لیے ہیں، شاید یہ حدیث مجھے پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اب شروع ہو گئی تو اللہ دیکھے گا کیا نتیجہ نکلتا۔ کہا کہ یا رسول اللہ جو احکام آپ لے کر آئے، قرآن مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، شریعت مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، نماز مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، حج مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، قرآن اور تلاوت اور روزہ اور زکوٰۃ اور خمس اور والدین کا احترام، ساری چیز ایک عبادت ہے۔ یہ جہاد، خندق، خیبر، اس میں آپ عورتوں کو روک دیتے ہیں، مردوں کو جانے دیتے، آخر کیوں؟ پیغمبر نے ایک جملہ کہا، دیکھیں میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہوں لیکن اس وقت کے حالات میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک جملہ، جہاد المرأۃ حسن التقوی۔ کہا کہ کس نے کہا کہ عورت کے لیے جہاد ہے؟ جہاد اس کا نام کو چھوڑیے تلوار لے کے جاؤ، عورت کا جہاد ہے اپنے گھر کا نظام بہتر سے بہتر کرے، شوہر کی خدمت اور اولاد کی تربیت، یہ عورت کا وہ جہاد ہے جس پہ اس کو اتنا ہی ثواب ملے۔ پھر کہہ دوں کہ شوہر کی وہ خدمت جو اسلام نے واجب کی ہے اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کیسے پتا چلے کیا چیز؟ شادی کی اگلی صبح مولا مسجد میں انٹر ہو، جب علی اور فاطمہ کی شادی ہو گئی تو بہت اس کے اندر اہم میسج، ہم تو اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ صحرا کون لے کے آیا اور مہندی کون لے کے آیا اور نیک کس نے مانگا اور دولہا کس نے بنایا، لیکن بہت پریکٹیکل قسم کی شادی ہے جس کے اندر بہت اہم میسج ہے ہمارے لیے۔ تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ پیغمبر نے ایک پرابلم پیغمبر کو تھا کہ شادی کا مطلب ہوتا، اور مزہ بھی اسی میں آتا ہے کہ بارات جائے، دلہن کو لے کے پھر دوسرے گھر میں آئے۔ اب علی کو بھی رسول نے پالا ہے، فاطمہ تو وہی رسول کی بیٹی، تو ایک ہی حجرہ ایک ہی جگہ، تو کوئی بارات نہیں ہوئی ہو تو کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ بھائی شریعت شادی میں مزے کی اجازت دیتی ہے، مگر گانے کے ذریعے نہیں، مس گیدرنگ کے ذریعے نہیں، ڈانس کے ذریعے نہیں، حرام چیزوں کے ذریعے نہیں، حلال چیزوں کے ذریعے۔ تو باقاعدہ بارات تو نکلنی چاہیے۔ مولا سے کہا کہ بھائی ایک مکان کا انتظام کرو جہاں بارات جائے۔ ایک ہفتے یا 10 دن کے لیے مولا نے ایک مکان کرائے پہ لیا۔ آج کل جو یورپ اور امریکہ سے حاجی جاتے ہیں حج کرنا، وہ اسی علاقے میں ٹھہرتے ہیں جہاں پہ وہ کھجور مارکیٹ ہے اور مسجد خمامہ اور مسجد علی ہے، اسی ایریا۔ 99% امریکن، نارتھ امریکنز اور یورپین کے قافلے وہی ہیں، وہیں پہ ایک مکان لیے۔ تو اب باقاعدہ مکان سے بارات آئی، شہزادی کو رخصت کرا کے مولا اس مکان میں لے گئے۔ اگلی صبح فجر کے وقت مسجد آ گئے۔ ہمارے یہاں تو شادی کے بعد شاید 1 ہفتے یا 3 دن نماز معاف رہتی ہے، مجھے نہیں پتا، یہ لیڈیز ہی بتا سکیں گی کہ ان کی شریعت میں کیا۔ اب مولا صبح مسجد میں پہنچے، رسول نے ایک سوال کیا۔ یوزولی یہ سوال بے تکلف دوست کرتے ہیں، فادر اللہ اپنے داماد سے نہیں پوچھتا اے علی کل کی رات کیسی گزری، فاطمہ کو کیسا پایا۔ لیکن اسلام شادی کو ایک بہت ہی مقدس سیرومنی مانتا۔ 4 جگہیں جہاں پہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اس میں ایک نکاح کا وقت بھی، یعنی رحمت خدا نازل ہوتی ہے ایسے وقت۔ وہ جبرائیل نے کہا تھا رحمت لے جاؤں گا اس لیے کہ ہماری شادیاں ایسی بن جائیں گی۔ جبرائیل بیچارہ آتے ہوئے گھبرائے گا، رحمت کے فرشتے نہیں آ پائیں گے، لیکن ویسے رحمت کی جگہ ہے شادی، نکاح کا وقت۔ تو اس اعتبار سے بڑے اہم پیغام ہیں
یہ خالی کوئی انجوائمنٹ اور کھلا گلا اور تفریح کی چیز نہیں ہے. علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولا کا کیا جواب؟ نعم العون للعبادہ، میں نے فاطمہ کو اپنا بہترین مددگار پایا. اون مددگار، لیکن کس چیز میں مددگار؟ عبادت خدا میں مددگار. ہمارے یہاں سے مطلب انڈیا پاکستان، نارتھ امریکہ، عورت کا کام ہے تر بتر پراٹھے پکا کے شوہر کو کھلا کے اس کا کولیسٹرول بڑھا. شاید اس کا بھی مقصد ہو انڈائریکٹ طریقے سے جلدی نجات ملے، لیکن ہمارے یہاں یہی چیزیں بیوی کا پلس پوائنٹ مانا جاتا. اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلی چیز دیکھنا وہ عبادت خدا میں شوہر کی مددگار ہے کہ نہیں ہے. یعنی شوہر کبھی عبادت میں کمزور پڑے گا، عورت کبھی کمزور نہیں پڑے گی، وہ شوہر کو سپورٹ کرے. مولا نے کہا فاطمہ کو بہترین مددگار پایا. پیغمبر نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا کہ جب میں گیا، اب بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ ہیں نارمل مگر شہزادی اور مولا کے حوالے سے اچھے نہیں لگتے. ہجرہ روسی جہاں دلہن بیٹھی ہے، جب میں وہاں گیا تو فاطمہ کو پریشان پایا. بنت رسول آپ پریشان کیوں ہیں؟ ایک پروپیگنڈا عربوں میں پہلے سے چل رہا. ہر عورت آ کے شہزادی سے ایک ہی بات کہتی ہے، تمہارے باپ نے تمہاری قسمت پھوڑ دی. کہاں رشتہ کیا؟ ایک سے ایک پیسے والوں کے رشتے آ رہے تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کے رشتے آ رہے تھے. ایسے کے گھر میں بھیج دیا کہ جس کے یہاں کھانے کو روٹی بھی نہیں ہوتی. اب یہ بار بار کہا گیا ان کے گھر کی غربت تو ہر ایک کو پتا. تو اب وہ پروپیگنڈا پہلے سے سنا ہوا ہے دلہن نے. اب یہ علی اور فاطمہ کو ذہن میں رکھ کے بات نہ سنے کام کپت. جب میں گیا تو میں نے دیکھا فاطمہ پریشان ہے. میں نے کہا بنت رسول یہ شادی کی رات، پہلی رات لڑکی کے لیے کتنی بڑی خوشی کی رات ہوتی اور آپ پریشان؟ تو شہزادی نے کہا کہ نہیں میں پریشان نہیں، میں سوچ رہی ہوں میں نے اپنی زندگی کے 9 سال باپ کے گھر گزارے، پھر یہاں پہ آ گئی. شہزادی شوہر کے یہاں بھی 9 سال رہی، وہ تو بعد میں پتا چلا کہ 9 سال رہیں گی تو باہر یہاں آ گئی. باپ کے گھر میں جب میں آنکھ کھولی ضرورت کی ہر چیز تھی. یہاں آئی تو پیغمبر نے علی سے کہا تھا نا اپنی زیرہ بیچ کے ضرورت کی چیزیں لاؤ، ہر چیز تھی. مگر اس کے بعد ہمیں قبر میں بھی جانا اور قیامت میں بھی جانا، وہاں کے لیے بھی ہمیں کچھ سامان جمع کرنا چاہیے. جہاں جہاں میں جا رہی وہاں پہلے سے ضروری سامان ہوتا. باپ کے گھر میں پیدا ہوئی تو ضروری سامان تھا، شوہر کے گھر میں آئی تو ضروری سامان پہلے سے آیا. تو قبر میں جاؤں گی تو وہاں بھی پہلے سے سامان لے کے جاؤں، قیامت میں آؤں گی تو وہاں بھی سامان لے کے جاؤں. آیا بلا سر ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اور آپ مل کر آج پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی شروع کریں. ساری رات ہم دونوں نے نماز پڑھی. نعم العون للعبادہ. بیویاں آتی ہیں عبادت گزار شوہروں کی عبادت میں کمی کروا دیتی، اور یہاں علی جیسے نمازی کو جو جنگ صفین کے برستے تیروں میں بھی نماز 1 منٹ لیٹ نہیں پڑھ رہا، اسے فاطمہ نے نمازیں پڑھوائی. تو یہ علی اور فاطمہ کا واقعہ ان کے لیے نہیں. کیا قبر کوئی مسئلہ؟ کیا قیامت فاطمہ کے لیے کوئی مسئلہ؟ پیغام دینا کہ بہترین جو ایک دوسرے کی مدد ہے وہ عبادت ہے. عبادت کا لفظ آیا، نماز کا نہیں آیا. عام حالات میں نماز عبادت ہے، لیکن بہت بڑا لفظ ہے یہ عبادت. کہا کہ بیوی بہترین بیوی وہ ہے. کہا یہ کھانا پکانا ہوگا. اچھا یہ تو مسئلے وہ ہیں جس سے آپ یہاں پہ نجات پا چکے ہیں. یہاں پہ یہ کہنا بیکار ہے، انڈیا پاکستان میں ابھی بھی کہنا پڑتا کہ بھائیوں اپنی بیویوں کو باقی مت بناؤ، ان کے بھی کچھ حق ہیں اس کو ادا کرو. یہاں وہ آلریڈی اپنے حق لے چکی ہیں، بلکہ جتنے ہیں ہم اس سے زیادہ. چھینا جھپٹی میں تو یہی ہوگا کہ پورا حق ہم کو نہیں مل رہا، ہمیں چھینا جھپٹی کی کچھ زیادہ ہی مل جائے. وہ لے چکی. لیکن پیغمبر کا یہ جملہ کہ بہترین میری امت میں عورت صرف یہ کہ زبان پہ ذرا کنٹرول کر لے اور شوہر کے حوالے سے اپنے انداز کو ذرا بہتر بنا لے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ صاحبان ایمان پہ رحیم ہے. ایک چھوٹی بات سنیے اور مسائل، یہ سب کے لیے رحیم، سب کے لیے رحیم.
اور کیسا رحیم ہے سورہ توبہ میں اس کو ایک اور انداز سے بتایا. کیا ہے حبیب؟ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں دعا کر، خالی تیرا دعا کرنا ان کو سکون پہنچا. پیغمبر کی دعا خالی مل جائے، خالی دعا کا سکن، سکون، جس سے سکینہ کا لفظ بنا، سکون. یعنی پیغمبر کا ایک جملہ دنیا بھر کے مومنوں کے لیے سکون ہے. پیغمبر رحیم ہے، پیغمبر سکون ہے. اور خدیجہ طاہرہ وہ ہے جو پیغمبر کے لیے سکون. پورا جملہ یہ ہے کہ خدیجہ رسول کے لیے سکون ہے، فاطمہ رسول کے لیے رحمت. پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت بھی ہے، رحمت للعالمین الگ سے بھی آئے، اس آیت میں بھی آئے، اور سورہ توبہ میں آیا کہ تو ان کے لیے سکون ہے. اب یہ دو جملے اور ختم بات. ازواج رسول نے متفقہ طور پر ایک بات کہی. تمام علماء نے لکھا، بلکہ اہل سنت علماء نے زیادہ. ازواج رسول کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو بہت کم غصہ آتا، لیکن کبھی کبھی آتا بھی تھا، جس کو ہم جلال کہتے ہیں. رسالت اور امامت کے بعد غصہ نہیں ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے. جس آدمی کو کم غصہ آتا ہو، جب غصہ آتا ہے تو اس کا غصہ بہت سخت ہوتا ہے. ازواج رسول کہتی ہیں جب پیغمبر اس حالت میں آ جائے تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی سامنے جانے کی. تجربے نے ہمیں ایک چیز سکھائی. کیا وہ ایرر جو ہوتا ہے تجربے، کتنے ہی جلال کے عالم میں ہو پیغمبر، خدیجہ کا لفظ پیغمبر کے سامنے کوئی کہہ دے بس گویا یہ رسول وہ رسول ہی نہ رہے. ایسا بدل گئے، چہرے پہ مسکراہٹ، مسکرا کے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں خدیجہ کی باتیں، جیسے بھول ہی گئے ہوں کہ کیا اس سے پہلے کیا بدتمیزی یا گستاخی کی گئی تھی. غصہ ایسے تو نہیں آیا ہوگا نا کسی بات. نام خدیجہ ایک ایسا ہمیں سیکریٹ مل گیا، خالی نام خدیجہ، خدیجہ کہا. پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور بیوروکریٹ ہے قدرت اللہ شہاب نامہ، یہ موٹی انہوں نے اپنی آٹوبایوگرافی لکھی. اس کے آخر میں گاؤں کے ایک مولوی کا واقعہ لکھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے جاہل جبر مولوی، لیکن کتنی بڑی بات کی. وہ پورا واقعہ پڑھ لیجیے گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، گھڑی کی سوئیاں، اس کے بعد بھی کئی مجلس ہے، میں ٹکرانا نہیں چاہتا. لیکن اس کا خلاصہ یہی بات تھی کہ پیغمبر کے غضب و جلال کو اگر کبھی ٹھنڈا کرتا تو صرف نام خدیجہ. بس یہ نام گویا محاورتاً طرف جادو ہے. پیغمبر ہی بدل گئے، مسکرا کے باتیں، احسان خدیجہ. یعنی جو رسول ساری کائنات کو سکون دیتا، خدیجہ نے اتنا سکون دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی نام خدیجہ پیغمبر کو سکون دیتی. پیغمبر نے وضاحت دی جب ایک خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ بوڑھی عورت کا ذکر کب تک کرے، آپ کو اس سے زیادہ بہتر عورتیں مل گئی نا. تو پیغمبر کا جلال یاد ہے، خلق کہا تم نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی نہ ملا، اس نے اس وقت مجھے سکون دیا اور میری مدد کی جب سے میرے دشمن. خدیجہ پیغمبر سکون ہے ساری کائنات کے لیے، جو ساری کائنات کا سکون ہو، جو اس کا سکون بنے. ایک دوسری بات، باقی مشہور حدیث یہ وہی سورہ توبہ سے اب مل رہی ہے، بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں. بہت مشہور حدیث. یا رسول اللہ مطلب کیا ہوا؟ کہا دیکھو قرآن نے کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمت کے بارے میں قیامت میں جواب دینا. رحمت کے بارے میں کہا ہے بغیر حساب کے ملتی ہے، کوئی جواب نہیں ہے رحمت کا، کوئی سوال نہیں ہے رحمت کے بارے میں. بیٹے نعمت ہیں، ان کے بارے میں قیامت میں جواب دینا. بیٹیاں رحمت ہے، تمہارے گھر میں رحمت بن کے آتی ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا بیٹیوں کے حوالے سے. بیٹیاں رحمت ہے نا. شب معراج ہی کا واقعہ، اللہ کے رسول آسمان پہ جا رہے ہیں، جب کوئی مہمان آتا ہے تو گھر والا اس کی خدمت کرتا، اس کو تحفہ دیتا. تحفہ معراج فاطمہ. جب پیغمبر عرش الہی پہ پہنچے، حکم خدا سے جبرائیل نے جنت کا وہ سیب دیا جس کے نتیجے میں فاطمہ دنیا میں آئی، نور فاطمہ دنیا میں آیا. تو پیغمبر نے کہا فاطمہ مجھے معراج کا گفٹ یا تحفہ یا سوغات ملی. اب دیکھی
بیسٹ کے پاس جا رہا، انسانوں میں بیسٹ، یعنی ساری کائنات میں بیسٹ رسول خدا، اور ویسے تو بیسٹ اللہ۔ بیسٹ جب بیسٹ کے پاس جائے گا تو اس کو تحفہ بھی بیسٹ دیا جائے گا۔ رسول اللہ کے پاس گئے، اللہ نے تحفہ فاطمہ دیا۔ ہماری آپ کی بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہے، تو فاطمہ رسول کے لیے رحمت ہے۔ جو ساری کائنات کے لیے رحمت رسول بن رہا ہے، فاطمہ اس رسول کے لیے رحمت بن کے آ رہی ہے۔ یہ عجیب درود بھیجے گا، یہ عجیب ماں بیٹیوں کا کمبینیشن ہے کہ ساری کائنات کے لیے رسول سکون، سورہ توبہ، اور خدیجہ رسول کے لیے سکون، ساری کائنات کے لیے رسول رحمت، سورہ توبہ، اور فاطمہ رسول کے لیے رحمت۔ یہ خدیجہ اور فاطمہ رحمت اس طرح آگے بڑھی، لیکن ختم، آپ کی مجلس ختم ہو گئی، لیکن خدیجہ اور فاطمہ، اور پھر جیسا کہ میں نے دوسری مجلس میں کہا کہ زینب کو مثل خدیجہ کہا گیا، یہ کردار، جہاد، فضائل، جس منزل پہ بھی جائیں سمجھ میں آتی ہے بات۔ فاطمہ تو پھر فاطمہ، اللہ کے خصوصی نور سے پیدا ہونے والی تمام ائمہ طاہرین بجز مولائے کائنات کے سب کی ماں خدیجہ، زینب، مگر میں کہتا ہوں صحیح معنوں میں اگر نعوذ باللہ توہین نہ ہو جائے جناب خدیجہ کی، صحیح معنوں میں اگر کسی عورت کے کردار کی عظمت و فضیلت کو دکھایا اور بتایا تو علی اور فاطمہ کی بہو ہے۔ زینب جیسا بھی جہاد کرے اور کردار سامنے آئے اور فضیلت سامنے آئے، ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا، علی کی بیٹی ہے نا، زہرا کی دختر ہے نا۔ فاطمہ کیسی ہی فضیلت سامنے آئے، صرف من اسرار اللہ، چھٹے امام کے الفاظ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے فاطمہ، کوئی حیرت نہیں ہوتی ہم کو، حیرت ہوتی ہے ہمیں ان امتی عورتوں پر جو عام گھروں میں پیدا ہوئی، نہ ان کا باپ معصوم ہے نہ ان کی ماں معصوم ہے۔ معصوم تو چھوڑے، اسلام کے حوالے سے کوئی پرومیننٹ فیگر بھی نہیں۔ ہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ کے گناہگار ہیں یا غلط ہیں، جیسے کام متقی اور عادل گھر کو ہونا چاہیے، بس وہی، یعنی ہمارے اور آپ کی جیسے گھر، نہ باپ معصوم ہے نہ ماں معصوم، نہ ان کی رگوں میں کسی معصوم کا خون ہے، نہ انہوں نے کسی معصومہ کا دودھ غذا کے طور پہ استعمال کیا۔ زینب تو رگوں میں علی جیسے معصوم کا خون ہے، زینب کے غذا فاطمہ زہرا کا شیر ہے۔ زینب جس گھر میں پلی، باپ معصوم، ماں معصومہ، بھائی معصوم، لیکن یہ جو خواتین نہ رگوں میں کسی معصوم کا خون، نہ شیر معصومہ ان کی غذا، نہ ان کے بھائی بہن معصوم، نہ ان کا گھر عصمت، طہارت اور آیہ تطہیر کا مرکز۔ لیکن خود بتائیے، اگر ہمیں ہمارا عقیدہ نہ روکے تو کیا ہمیں لیلا، فروا، رباب اور زینب میں کوئی فرق نظر آ رہا؟ ٹھیک ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہم کو روکتا ہے دلیلوں کے ساتھ کہ زینب بھی زینب، لیکن اگر خالی حالات اور واقعات کو دیکھ تو کوئی منزل ہے کہ جہاں پہ لیلا پیچھے ہٹی؟ فروا نے یہ دکھا دیا ہو کہ نہیں ان کا وہ رتبہ نہیں ہے جو زینب کا؟ رباب کی قربانیوں میں کوئی کمی نظر آ رہی؟ زینب و کلثوم نے اس طرح سے علی اور فاطمہ کے نام کی لاج نہیں رکھی جیسے علی اور فاطمہ کی لاج ان کے بہوؤں نے رکھی۔ جہاد دیکھیے لیلا، عظمت دیکھیے کردار فروا، قربانیاں دیکھیے رباب۔ بار بار جملہ دہراتا نہیں ہو کہیں شہزادی زینب کی توہین اس میں نہ ہو رہی ہو ہندائی، لیکن کربلا کے واقعے میں واقع فاطمہ کی بہوؤں نے وہ قربانی کا مظاہرہ کیا، اس میں بھی خاص طور پر رباب، جس نے یہ پیغام بھی دیا کہ شریعت کتنی اہم ہے۔ بعض جگہوں میں لوگ بلا وجہ عزاداری اور شریعت کو ٹکرا دیتے، رباب نے یہ پیغام بھی دیا
ہے اس دنیا میں کوئی انسان جو یہ کہے کہ میں رباب سے زیادہ بڑا حسین کا ماتمی اور عزادار ہوں؟ لیکن رباب نے بتایا ماتم اور عزا کی انتہا پہ جا کر بھی شریعت خدا کتنی ہیں، مگر رباب کی قربانی میدان کربلا کی یہ واحد خاتون جو ایک عورت کے لیے میکسیمم قربانیاں ہو سکتی تھی وہ انہوں نے دی۔ بھائی ان کا شوہر بھی مارا گیا، سہاگ اجڑ، اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹا بھی مارا گیا، اللہ نے بیٹی دی ہے، بیٹی بھی ماری گئی۔ کربلا میں اور کون ہے جس کا بیٹا بھی مارا گیا، جس کی بیٹی بھی ماری گئی؟ رباب ابھی زائرین کربلا سے آئے ہیں، میرے سامنے بھی بیٹھے، جب کربلا کی زیارت کو گئے ہوں گے تو خیمہ گاہ کی زیارت بھی کی ہوگی۔ خیمہ گاہی میں رباب کا خیمہ تھا جہاں شب عاشور آقا حسین نے رباب کے رونے کی آواز سنی۔ ہر خیمے سے خوشی کی آوازیں آ رہی تھی، لیلا اکبر کو تیار کرتی ہیں، پروا قاسم کو تیار کرتی ہیں، زینب خان محمد کو تیار کرتی ہیں، خوش ہیں صرف رباب۔ حسین اس خیمے میں آئے، دیکھا کہ گہوارے اصغر پہ سر رکھے رباب رو رہی۔ رباب کیا ہوا؟ کیا اصغر مر گیا؟ کہا مولا یہ نہیں، میں تو اپنی بدنصیبی پہ رو رہی۔ ہر بیوی اپنی قربانی تیار کر رہی، کل یہ شہزادی کے سامنے کتنی سرخرو ہو کے جائے گی۔ ہائے رباب جب اس گھر میں آئی تو میں نے اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھا، اللہ نے مجھے اولاد دی، اور عورت کی پہلی تمنا ہے کہ اولاد ہو، اور اولاد بھی مکمل دی ہے، ایک بیٹی دی ہے سکینہ، ایک بیٹا دیا ہے اصغر، بیٹا اور بیٹی ہو جائے عورت کی زندگی مکمل۔ لیکن آج میں دیکھ رہی ہوں میں کتنی بدنصیب جو اتنا بڑا ہے کہ چل کے میدان میں جائے، وہ لڑکی ہے سکینہ جو میدان میں جاتی نہیں ہے، اور جو میدان میں جاتے ہیں لڑکے وہ اصغر اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی میدان میں نہیں لے جا سکتے۔ آقا دو اولادیں ملی مگر دونوں میدان میں جانے کے قابل نہیں۔ مجھے نہیں معلوم آقا نے کیا جواب، میں ہوتا تو کہتا شہزادی رباب آپ سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا، آپ کا اصغر کل ایسا جہاد کرنے والا ہے کہ دنیا عباس و اکبر کے جہاد کو بھول جائے گی، اور آپ کی سکینہ شام میں ایسا جہاد کرنے والی ہے کہ نام یزید داخل دشنام ہو جائے گا۔ آپ کا اصغر کربلا فتح کرے گا، آپ کی سکینہ شام فتح کرے گا۔ 11 محرم کا قافلہ کربلا سے چلا تو ایک بار رباب حسین کے لاشے کے قریب آئی، کل یہاں تک بات پہنچی تھی نا کہ زینب بھی آئی، بس تیر نہ نکال سکی کیونکہ دونوں ہاتھ گردن سے بندھی۔ رباب آئی، پہلے تو حسین کے لاشے کا ایک طواف کیا، چاروں طرف پھر کہا اے میرے والی اور اے میرے وارث، اے آقا اور مولا، آج میں نے تپتی ریتی پر جلتے سورج کے نیچے آپ کا لاشا دیکھا، کاش میرے سر پہ چادر ہوتی تو یہ آپ کے لاشے پہ ڈال دیتی۔ رباب اس وقت کوئی خدمت نہیں کر سکتی تو ایک وعدہ کر رہی، آج کے بعد کبھی سائے میں جا کے نہ بیٹھوں گی، فرش بچھا کے نہ بیٹھوں گی، اور ایسا یہ وعدہ پورا کیا کہ جب تک شام کے قید خانے میں رہی وہاں تو کوئی چھت بھی نہیں ہے، فرش بھی نہیں، جب پلٹ کے مدینے واپس آ گئی ساری زندگی رباب کبھی کمرے میں نہیں گئی، صحن میں بیٹھی۔ ایک دن مدینے میں بڑی بارش ہوئی، شدت کی بارش، زینب کی نگاہ پڑی، دیکھا صحن میں میری رباب بھیگ رہی، آواز دی رباب آج تو کمرے میں آ جاؤ۔ رباب نے روتے روتے سر اٹھا، شہزادی آج کیا بات؟ کہا دیکھتی نہیں کتنی تیز بارش ہو رہی، پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، مگر رباب کا جواب بتا رہا کہ عصر عاشور اب تک رباب کی آنکھوں کے سامنے۔ کہا شہزادی بارش بہت تیز مگر پانی کے قطروں کی بارش ہے، میں نے تو اپنے والد پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی ہے، میرا مولا تیروں کی بارش میں ہو اور میں پانی کی بارش سے گھبرا کیوں؟ زینب سمجھ گئی رباب کو کوئی نہیں لا سکتا سوائے سجاد کی۔ سجاد کے کمرے میں گئی، سجاد بیٹا تیری ماں بارش میں بھیگ رہی، اپنی ماں کو لے گیا، یہ سجاد کا امتحان۔ ماں رباب کے قریب آئی اور ایک مرتبہ کا اما ذرا میرے ساتھ کمرے میں چلی،
رباب نے سر اٹھایا، یہ ہے شریعت و عدالت. کہا بیٹا پہلے ایک سوال کا جواب دے. آج بیٹا ماں سے بات کر رہا ہے یا امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہے؟ آقا سجاد سے کوئی پوچھے یہ جملہ کیسے کہیں کہ میں حکم دے رہا ہوں؟ لیکن پتا ہے کہ اگر یہ نہ کہا ماں بیٹے کی بات کہی تو رباب نہیں اٹھے گی. کہا ماں آج آپ کا بیٹا آپ سے بات نہیں کر رہا، امامت آپ کو حکم دے رہے. قیامت گزری سجاد کے سینے دل پر، کہا کہ آج امامت حکم دے رہی. بس یہ سننا تھا رباب قبر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونے. سجاد اب مجھے کوئی اعتراض نہیں، امامت کا حکم آ گیا تیری ماں چلے گی، مگر آسمان کو ضرور دیکھا. خدا بندہ کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا صاحب نجف، مدینے میں دوسرا امام حکم دے رہا ہے. امام کا حکم ٹال نہیں سکتی مگر میرا وعدہ بچا لے، میرا وعدہ تیرے ہاتھ میں ہے. اور زینب نے کمرے سے دیکھا، اٹھتے اٹھتے رباب لڑکھڑا کے گرنے لگی. گھبرا کے کہا سجاد میری رباب کو کیا ہوا؟ مولا سجاد نے دونوں ہاتھوں سے ماں کو تھاما، پلٹ کے پھوپھی کو دیکھا. پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میری ماں رباب مجھے چھوڑ کے ماتا کی خدمت. پروردگارہ شہزادی رباب کی آل محمد سے اس وفاداری کا واسطہ صاحبان ایمان میں سے ہر ایک کو مسائب رباب کے تو ہے. ان کو جو مجلس میں ہیں مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان، بحرین ہو، یمن ہو، سعودی عرب ہو، سیریا ہو، لبنان ہو، عراق ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، جہاں جہاں ہیں، ان تمام صاحبان ایمان کی جان، مال، عزت، اولاد کی حفاظت فرما. خدا بندہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین خاص طور پر جن کے لیے آج ایصال ثواب ہے، آج علیین میں جوار اہل بیت سے ملک فرما. بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما اور بیمار اسلام کی شفا یابی کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل. کچھ سورہ فاتحہ ہیں. مرحوم پہلا نام تو خیر جو بانی ہے، المرحوم المغفور حجت الاسلام مولانا سید محمد ذکیہ سویج، ان کے مرحوم والدین، اور مرحوم مولانا جواد حسین، مرحومہ ام حبیبہ، مرحوم محمد اعظمی، مرحوم حاجی غیاث محمد، مرحوم سید تفضل حسین، مرحوم سید مرتضی حسین، مرحوم سید باقر علی، مرحوم سید رشید حسین. جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ان کے خاندان کے مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات و شہداء مرتبہ فاتح ہوں. ماتم حسین